السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جو واقعات سننے جا رہے ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک زبردست ہدایت کر رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ مسجد کے اندر درس دے رہے تھے تو اچانک سے ایک جاہل شخص مسجد میں داخل ہوا اور چلاتے ہوئے بولا کہ اے امام، تم لوگوں کو علم سکھا رہے ہو جبکہ علم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، پھر بھی میں ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوں۔ میرے پاس دولت بھی ہے، کھانا پینا جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ میرے پاس ہیں، تو علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو مسجد کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو غصہ آیا۔ ان کے غصے کو امام اعظم نے بھانپ لیا اور آپ مسکرا دیے اور فرمانے لگے، اے نوجوان، اگر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ لوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ پوچھ لو۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کسی ایسی منزل تک پہنچے جہاں سے آپ کو دو رستے نظر آئیں اور ان میں سے ایک رستہ حقیقتاً درست ہو اور دوسرا غلط ہو، ایک تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے اور دوسرا تمہیں گمراہی تک لے جاتا ہے، تو بتا کہ اب تو کیا کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں سوچوں گا اور دیکھوں گا کہ ان میں سے درست رستہ کون سا ہے۔ تو امام اعظم فرمانے لگے کہ جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، تمہیں پہچان ہی نہیں ہوگی، تو تم کیسے پرکھ سکو گے، تم کیسے سوچ سکو گے کہ راستہ درست کون سا ہے، ان کی علامات کیا ہیں، اور غلط راستہ کون سا ہے، اس کے نقصانات کون سے ہیں؟ ان باتوں کو تو نہیں سمجھ پائے گا اگر مسلمان ہو کر اپنے کھانے پینے، پہننے، زندگی گزارنے، کمانے، ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک درست ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے۔ لہذا درست راستہ وہی اختیار کرے گا جس کے پاس علم دین ہوگا، اور جو علم دین سے خالی ہوگا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا راستہ درست ہے یا کون سا راستہ غلط ہے؟ اور دیکھا جائے تو علم دین جو ہے یہ تو ہر شخص کے اوپر فرض ہے، ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کر لیتا ہے، چونکہ علم دین تو ایسا خزانہ ہے جو نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ دنیا کی دولت کو اگر استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے تو وہ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن علم دین ایسی دولت ہے جس کو زیادہ ہم خرچ کریں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اس میں بڑھاؤ آئے گا، اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ تو علم دین ہر شخص کو چاہیے کہ ضرور حاصل کرے۔ جب اس شخص نے اس گفتگو کو سنا، اس نرم لہجے کو سنا، اس انداز کو سنا اور اپنے سوالیہ انداز پر غور و فکر کیا، تو سمجھ گیا کہ میں نے جس انداز سے سوال کیا تھا وہ ایک جہالت تھی، اور جس انداز کے ساتھ مجھے جواب دیا گیا، مجھے مطمئن کیا گیا، یہی علم ہے۔ اور وہ شخص امام اعظم سے علم دین حاصل کرنے لگا۔ تو دوستو، دیکھا جائے حقیقتاً ہمارے معاشرے کے لحاظ سے دنیوی اخروی ہر معاملے کے حساب سے ہم صبح سے لے کر سونے تک جتنے بھی اعمال بجا لاتے ہیں، ان تمام اعمال کے اندر، تمام کاموں کے اندر ہمیں رہنما اصول چاہیے، ایسا انداز چاہیے جس سے ہم غلطیاں کرنے سے بچ سکیں اور ایسے کام اختیار کر سکیں جو ہمارے لیے نہ صرف دنیا کی بہتری ہو بلکہ ہمیں وہ کام آخرت میں بھی کام آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بھلائی کرنے کے لیے ہمیں علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات، یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم۔